بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، مطالعہ پاکستان جو کہ سیکنڈ ایئر میں پڑھایا جانے والا یہ مضمون 50 نمبرات پر مشتمل ہے۔ آپ نے پچھلے سال اسلامیات کا مضمون پڑھا بھی ہے اور اس کا امتحان بھی دیا ہے، تو وہ بھی 50 نمبرات پر مشتمل تھا۔ لہذا مطالعہ پاکستان بھی 50 نمبرات پر مشتمل ہے اور یہ ایک لازمی مضمون ہے۔ اس لازمی مضمون ہونے کے حوالے سے اس کا پڑھایا جانا لازم ہے۔ یہ مضمون 11 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں پہلا جو چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات، پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں، قومی یکجہتی اور خوشحالی، قومی یکجہتی اور خوشحالی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی، حقوق نسواں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ہماری اس کتاب میں موجود ہیں، جن کی اسٹڈی کرنا ہم پر لازم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کہ نظریہ کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، نظریہ خیال کا نام ہے۔ ایسا خیال جو انسانی ذہن میں آئے اور دل اس کی تصدیق کر دے، اسے نظریہ کہا جاتا ہے۔ ہر انسان ایک مخصوص نظریے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کا وہ نظریہ کسی تہذیبی، سیاسی یا معاشرتی تحریک کے نتیجے میں جنم پاتا ہے۔ اس طرح فرد واحد کا نظریہ قومی نظریے کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کی روشنی میں قوم کا انداز فکر، تصور حیات، مزاج اور نصب العین مارد وجود میں آتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر قوم کا ایک نظریہ ہے، اور یہ نظریہ اس مملکت خداداد پاکستان میں ٹھوس نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا ہے، کیونکہ پاکستان کا نظریہ، اس کی اساس دین اسلام پر ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کو وضع کرتا ہے۔ اسلامی نظام قرآن پاک اور حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استوار ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ نظریہ ہے جس سے انسان اور بالخصوص مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالتا ہے۔ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند پر
تقریباً 700 سال تک حکومت کی۔ ان 700 سالوں میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمان حاکم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے یا گزار چکے تھے۔ اب محکوم بن کے زندگی گزارنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اور پھر ایسا کیوں ممکن ہوتا کہ جب کسی کے مفادات پر زد پڑتی ہو تو آہ و بقا بھی اسی کی نکلتی ہے؟ تو ہمارے تو اس بنیادی نظریے پر زد پڑ رہی تھی کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک قوم یعنی مسلم قوم کے گردانے جاتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کے بنیادی نظریات پر ضرب کاری لگانے لگے تو یہ بات مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اور ایسا نہ صرف انگریزوں نے یا ہندوؤں نے کیا بلکہ اپنوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جیسا کہ اکبر نے ابو الفضل اور فیضی جیسے مشیران کے مشورے سے ایک ایسا دین وضع کیا جسے تاریخ اکبر کا دین الہی کہتی ہے۔ اس پر ایک مرد قلندر نے علم بغاوت بلند کیا جسے تاریخ شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اکبر کو واضح کہا کہ دین اکبر کا نہیں ہے بلکہ دین الہی ہے جو مسلمانوں کی پورے طریقے سے تمام شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس اسلامی نظریے کی اساس کو ہی ختم کر دیا اور وہ ملغوبہ جو کہ اکبر نے پیش کیا ہے اگر اس کو اپنایا گیا تو مسلمان اپنی اس بنیادی اساس سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے واضح طور پر اس کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت تیتو میر، سید احمد شہید، سر سید علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم جیسی عظیم ہستیوں نے بھی اس پودے کی پوری آبیاری کی، اور ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات پر مبنی نظام رائج کریں، اور یہ خواب سال بہ سال کی کاوشوں اور قربانیوں کے ذریعے سے شرمندہ تعبیر ہوا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اور ہمارے یہ ٹاپک کا حصہ بھی ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت اور علامہ اقبال نے کس طریقے سے اس نظریے کی حفاظت کی اور اس کو اپنے خیالات اور تصورات سے تقویت دی۔ علامہ اقبال علیہ رحمت نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اور اپنے خیالات کے ذریعے سے پوری قوم پر یہ واضح کر دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور قوم کی حیثیت سے جو مسلمانوں کا بنیادی نظریہ ہے اس نظریے کو وہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔
کہیں پر انہیں کہا گیا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، جبکہ اقبال نے واضح کہا کہ قومیں اوطان سے نہیں بنتی، قومیں نظریات سے بنتی ہیں، اور جو نظریہ اسلام کا نظریہ ہے وہی نظریہ پاکستان ہے۔ آگے چل کر علامہ اقبال نے اسلام کو ایک زندہ قوت قرار دیا، اسلام کو مکمل نظام حیات قرار دیا، نظریہ قومیت کی بنیاد قرار دیا، اس لیے کہ نظریہ پاکستان کی بقا اسلام کی ان تعلیمات ہی کو اپنانے کا نام ہے، کیونکہ اسلامی نظریہ ملت کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اس حوالے سے ہماری اصل بنیاد جو ملت کی بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ 1930 میں اقبال نے کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اس لیے مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ ہندو یہ کہتا ہے کہ انڈیا ایک ملک ہے، ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ انڈیا برصغیر ہے اور برصغیر مختلف قوموں کا مجموعہ ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی کل کے لیکچر میں قائد اعظم علیہ رحمت کے ارشادات کی روشنی میں اس نظریے کے حوالے سے بات ہوگی۔ شکریہ والسلام۔